مصطفیٰ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ان کی قربت اور قرابتداری اور شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی خون کی وجہ سے میرے رب نے ان کو پاک فرمایا ہے. میرے رب نے ان کو کیا فرمایا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ذرا ایک بار اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ. مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر قرآن کی یہی آیت پڑھتا ہوں، منٹ تھوڑے ہیں، باتیں بڑی زیادہ ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا میرا رب چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اے پیارے مصطفیٰ میں تمہاری آل بیت کو پاک کر دوں، رجس ان سے دور کر دوں، اور ان کو ایسا پاک کر دوں، ایسا پاک کر دوں کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. کیا؟ جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. جیسا سارے بولو پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اور یہ ایسے پاک ہیں، ایسے پاک ہیں کہ صبح قیامت تک کے لیے ان جیسا پاک کوئی نہیں ہے. پھر آخو سبحان اللہ. ایسے پاک ہیں کہ اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا. نبی معصوم ہیں اور اہل بیت محفوظ ہیں اور صحابہ بھی محفوظ ہیں. اچھا جی ایک بات بتاؤ، صحابہ محفوظ ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس وقت ایمان لایا، حضور پہ قربان ہوئے، صحابی ہو گئے، محفوظ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو خون نبی ہیں. اور اگر عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے محفوظ ہیں، اور یاد رکھ لو محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے، اور محفوظ پھر وہ ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کا رسول کرے. اور یہ وہ تھے کہ تھوڑی سی مسٹیک بھی کیوں نہ ہو جائے ڈائریکٹ سیدھے اسی وقت بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے یا یہ مسٹیک ہو گئی ہے. اسی وقت میرا رب کائنات یا تو قرآن نازل فرما دیتا تھا یا محمد رسول اللہ ان کی سفارش کرتے تھے، اللہ ان کو پھر گناہوں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے. تو یہ تو آئی خون رسول. وقت بڑا جلدی جا رہا ہے، مختصر. رجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے. یہ میں نے بہت سارے مفسرین کی آراء جو ہیں وہ لکھی ہیں، جس کے اندر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے جی. اور رجس کی تعریف میں مفسرین کے کئی قول ہے. یہاں پہ میں عربی نہیں پڑھتا چونکہ بڑا جلدی ٹائم جا رہا ہے اور بات سمجھانا مقصود ہے یہاں پہ. اور میرے خیال میں اگر میں نے سب کو گنا تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. پھر میں یہ اپنی جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ شاید کہ رہ جائے. ہاں ایک بات ضرور ہے، وید عربی کے حوالہ جات یہ میرے پاس لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی بعد میں عربی نہ بھی جانتا ہو ساتھ ترجمہ بھی ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں بڑا شارٹ جا رہا ہوں. ایک تو یاد رکھ لو کہ یہ جو رجس ہے نا، رجس، اس کے اندر میں اس کا لب لبات مختصراً عرض کرتا ہوا یہاں پہ یہی مختلف اقوال کو اکٹھا کرتے ہوئے اکثر قول یہ ہے کہ یہاں رجس سے مراد گناہ، فسق، توسوس شیطانی، شرک، شک اور بخل اور طمع اور حرص اور لالچ اور بدعات اور سب ہی کچھ، یعنی جو کچھ بھی ہے جہاں پہ گناہ کا شائبہ تک بھی اور خیال تک بھی ہے، میرے رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا ایسا پاک
کر دیا، ایسا پاک کر دیا، ایسا طاہر اور مطہر فرما دیا کہ اے محبوبہ تیرے گھر والوں کو جناب علی وہاں پہ گناہ کا یا شیطانی وسوسے کا اور طمع کا یا لالچ کا یا خطا کا شائبہ تک بھی نہیں آ سکتا۔ ذرا ایک باری اچھا آخو سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی اس آیت میں شامل ہیں، اچھا سیاق آیات اس انما یرید اللہ لیعذب عنکم، یہ سورہ خطاب ہے، اس سے پہلے اور آگے بھی سیاقوں سے بات یہ بتاتا ہے کہ ذکر یہاں پہ ازواج مطہرات کا جاری ہے، لیکن یہاں پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حوالے میرے پاس نوٹ ہیں لیکن وقت بڑا جلدی جا رہا ہے، منٹ تھوڑے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، میں توجہ چاہوں گا۔ یہ دونوں راویہ ہیں اور دیگر اور بھی راوی ہیں اور صحابہ کی ایک پوری جماعت بھی ہے، وہ فرماتی ہیں یہ آیت ام سلمہ کے ہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں پہ نازل ہوئی، اور آپ ہی فرماتی ہیں اور سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، پہلے علی کو بلایا، بلکہ پہلے حضرت حسن کو بلایا، پھر حسین کو بلایا، ارے پھر طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، پھر علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، سب کو بلا کر بارگاہ سمدیت میں یہ ہاتھ اٹھائے، اللہم اولئے اہل بیتہ۔ ارے ایک باری آنکھوں سبحان اللہ۔ ارے یاد رکھ لو سیاق آیات یہ بتا رہا ہے اور پچھلا سارا رکوع یہ بتا رہا ہے اور اگلی باتیں بھی یہ بتا رہی ہے کہ اس میں ازواج شامل ہیں، مگر آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے اور فاطمہ بھی شامل ہے اور علی شیر خدا بھی شامل ہے۔ تو شامل کرنے والے کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ چار اوتے ہیں کہ میرے آقا کتنے ہوئے؟ پنج۔ اسی کو کہتے ہیں پنج تن۔ اچھا جی ایک اور نقطہ، وقت بڑا تھوڑا ہے، توجہ چاہوں گا یہاں پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، لیذہب عنکم الرجس۔ اکثر ایک دلیل دی جاتی ہے، وہ دلیل یہ ہے جی کہ نہیں یہاں پہ صرف ازواج مطہرات ہی شامل ہے، چونکہ سیاق و سباق جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اگر گہرائی میں جائیں، عنکم الرجس یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر مخاطب سے تخاطب کیا جا رہا ہے۔ وہ بولو بولو سبحان اللہ، اے چھوڑ تسی گالے نہیں سمجھو، جمع مذکر، میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مذکر یعنی مرد اور جمع، عربی کا قانون کیا ہے؟ جمع کتنوں میں ہوتا ہے؟ جمع کتنوں میں ہوتا ہے؟ یہاں پہ جمع کرنے والے تو ہوئی محمد رسول اللہ، لیکن جو تین مرد ہیں وہ کون کون ہیں؟ ذرا بولو نا پیسی۔ جمع مذکر مخاطب سے تخاطب کیا گیا، عنکم الرجس، حالانکہ سیاق و سباق تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ جمع مؤنث ہی ہونا چاہیے تھا، مؤنث ہونا چاہیے تھا۔ یا سنے ربا عنکم الرجس، اے گل مردان دی کیتی ہے، وجہ کیے میرے رب نے فرمایا چونکہ میں علامہ قادر قیوم تے غیب جانن والا ہوں، اوے آنکھوں سبحان اللہ، لہذا میں نے نبی پہ قرآن نازل کیا، مجھے پتا تھا کہ میرا نبی اب یہاں پہ اپنے نواسے حسن اور نواسے حسین اور اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے بھائی اور دماغ علی شیر خدا کو اپنی چادر میں لکائے گا، بسائے گا اور ان کو ہمیشہ
پاکی کا اعلان کرے گا، لہذا میں نے بھی پاکی کا اعلان کر دیا۔ اب میں چونکہ غیب جاننے والا اللہ ہوں، آنکھوں سبحان اللہ یار، میں غیب جاننے والا اللہ ہوں، لہذا میں نے اس لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لہذا ازواج اونج پاک کہ جو میرے نبی کے نکاح میں آئے، ارے فاطمہ ایسے پاک کہ میرے نبی کا خون ہے، حسن ایسے پاک کہ فاطمہ کا خون ہے، اور حسین ایسے پاک کہ فاطمہ کا خون ہے، علی ایسے پاک کہ میرے نبی کا بھائی اور داماد بھی ہے، لہذا او بھی پاک اے بھی پاک، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مؤنث اور مذکر اس کو سمجھنا پڑے گا، اس میں بڑی باتیں ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کاش کہ اگر وقت ہوتا تو میں مزید بھی عرض کرتا، لیکن یاد رہے سامعین ذی وقار، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ازواج بھی پاک ہیں۔ آخری بات ایک عرض کرتا ہوں، نہیں جی نہیں ٹھہرو، ایک بڑی سونی بات وہ تو میں نے لائی ہوئی تھی حوالے، آخری 2 منٹوں میں۔ اچھا ہیں وہ بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک، لیکن یہ سچی بات یہ ہے کہ ان کی پاکی چونکہ یہ خون رسول ہونے کی وجہ سے پاک ہیں، اب ان کو حضور نے اعزاز دیا۔ اعزاز کیا دیا؟ اب ام سلمہ ہی راویہ ہے، آنکھوں سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا، ام سلمہ ہی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ صحابہ کے جمع غفیر میں پوری محفل میں حضور نے اعلان فرمایا سارے سن لو، سارے لوگ سن لو، جتنے بھی ہو سب کو جنبی حالت میں، یعنی جس مرد یا عورت پہ غسل واجب ہو، چاہے خواب کے عالم میں یا قربت زوجیت کی وجہ سے، وہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، وہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے۔ تو یا رسول اللہ پھر کون آسی؟ فرمایا ایک فاطمہ، ذرا بولنا پیسی، ایک فاطمہ، ایک علی، ایک حسن، ایک حسین، اگر یہ اس حالت میں بھی ہے، مسجد میں آنا ان کے لیے جائز ہے اور حلال ہے۔ یہ وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا خون ہے۔ اچھا جی یہ غلط میں کیتی تسی آسوں مجھے صاحب لکھیا کتھے وے، سنو حوالے بہقی، ایک تو دلائل النبوہ ہے، لیکن انہوں نے دوسری کتاب میں بہقی نے سنن کبریٰ، امام ابن عساکر نے بھی اس روایت کو لایا، علامہ حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لایا، کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لایا۔ یہ حوالے ذمہ داری سے ناچیز عرض کر رہا ہے، یہ روایت ان میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پاک سب ہیں، مگر فاطمہ اور حسن و حسین اور علی ایسے پاک ہیں کہ جن کی پاکی کے ڈھنکے صبح قیامت تک بجتے رہیں گے۔